السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لائف اینڈ لیونگ 2 کا 23واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پاکستان کے نہری نظام کے حوالے سے جو وہ ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم پاکستان کی صنعتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے یہاں پہ کہ صنعت کو ڈیفائن کریں گے کہ صنعت ہوتی کیا ہے، اور پاکستان کے اندر صنعتوں کی اقسام کون کون سی ہیں، اور پاکستان میں صنعتوں کے پسماندہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور حکومت پاکستان نے جو صنعت کے حوالے سے یا صنعتوں کی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات کیے ان کے حوالے سے مختصراً جو وہ ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ صنعت ہوتی کیا ہے۔ صنعت ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سرمایہ دار اور آجر خام مال اور قدرتی وسائل کی شکل اس طرح سے بدلتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور یہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور منڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو سکے، ساتھ ہی ساتھ آجر کو زیادہ سے زیادہ منافع بھی اس سے حاصل ہو سکے، اس کو صنعت کہتے ہیں۔ صنعتوں کی جو اقسام ہیں اس میں سے 4 آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گھریلو صنعت ہے۔ گھریلو صنعت کاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو کام کرنے والوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ دستکار خود خام مال خریدتا ہے، اپنے ہی اوزار استعمال کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی محنت کو بروئے کار لا کر کچھ ایسی اشیاء بناتا ہے جو ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہوتی ہیں، اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اسی طرح سے گھریلو صنعت میں شامل کون کون سی صنعتیں ہیں؟ اس میں دستکاری کی صنعت میں لکڑی کا کام، لکڑی کی چیزیں یعنی فرنیچر کا کام کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں اور بازار میں لے جا کر جو وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ پھر لوہے کا کام ہے، لوہے کی چیزیں بنتی ہیں اور بازار میں جو وہ بیچی جاتی ہے۔ سونے اور چاندی کا کام جو ہے وہ گھروں کے اندر کیا جاتا ہے۔ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین بنائے جاتے ہیں، دوپٹوں کے اوپر وہ کڑھائی کا یا کپڑوں کے اوپر خواتین کی کڑھائی کا جو وہ کام کیا جاتا ہے۔ چٹائیوں کا کام کیا جاتا ہے۔ پتوں اور بیت سے بنی ہوئی جو مختلف روزمرہ کی اشیاء ہمارے کام آتی ہیں وہ جو وہ بنائی جاتی ہیں۔ پتھر کا کام کیا جاتا ہے۔ مٹی کے برتن جو وہ گھروں کے اندر بنائے جاتے ہیں، اور پھر کپڑوں کے اوپر یہ جو کشیدہ کاری ہوتی ہے، کشیدہ کاری کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور مٹی کے کھلونے وغیرہ جو وہ بنانے کا کام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر چھوٹی صنعت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی صنعت وہ ہوتی ہے جو 2 سے 9 مزدوروں کو ملازم رکھ کر بازار کے لیے مختلف اشیاء بناتی ہے۔ چھوٹے پیمانے میں ہر صنعت آ جائے گی، اور جو بے شک گھر میں جو ہے وہ چیزیں بناتی ہو، یا کرائے پر جگہ لے کر کچھ مشینیں لگا کر چند لوگوں کو مزدور رکھ کر مختلف اشیاء جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ چھوٹی صنعت کے اندر جو وہ مرغی خانہ ہے، ڈیری فارم ہے، شہد کی صنعت ہے، قالین سازی ہے، برتن ہے، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت ہے، پنکھے اور بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت ہے، لوہے کی روزمرہ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ بھاری صنعت سے کیا مراد ہے، اور بھاری صنعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بھاری صنعتوں سے مراد وہ صنعتیں ہوتی ہیں جو صنعتی مال برائے صارفین یا بڑے پیمانے پر اشیاء جو ہے وہ تیار کریں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے کی جو صنعتیں ان میں زیادہ تر صنعتی مال برائے صارفین پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بھاری صنعت کے اندر جو ہے وہ یہ درج ذیل جو صنعتیں ہیں یہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، جیسے پیٹرولیم ہے، اور پیٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے والی کی صنعت ہے، آٹو موبائل انڈسٹری ہے، سیمنٹ اور کیمیائی کھادیں پیدا کرنے کی صنعت ہے، جیپ، کاریں، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت ہے، مشینری، ٹی وی سیٹ، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر وغیرہ جو ہے یہ صنعتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ چینی بنانے کی صنعت ہے، کھانے پینے کی اشیاء، گھی، کوکنگ آئل وغیرہ، تمباکو اور سگریٹ بنانے کی صنعت ہے، ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل سے متعلق دیگر جو وہ صنعتیں ہیں، چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعتیں ہیں، کاغذ اور کاغذ سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کاغذ کے کھلونے بھی بنائے جاتے ہیں، کاغذی کھلونے بازار کے اندر بکتے بھی ہیں۔ پھر دفاعی صنعت آ جاتی ہے، یہ بھی بڑی صنعت کے اندر جو اس کا شمار ہوتا ہے۔ دفاعی صنعت سے مراد وہ صنعت ہے جس میں ملک کے دفاع کو اور ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقطہ نظر سے مختلف اشیاء جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، جیسے اسلحہ ہے، بارود ہے، ٹینک ہے، میزائل ہیں، گنز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر پاکستان میں دفاعی صنعت ترقی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے میں واقع ہے جہاں دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہاں ایک علاقہ ہے تو اس کی دفاعی صنعت جو وہاں پہ موجود ہے وہ دستی اسلحہ بناتی ہے۔ یہاں فوج کے لیے چھوٹے پیمانے کا اسلحہ، مختلف قسم کی گنیں، بندوقیں اور بارود وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، اور اب اس فیکٹری کے گولہ بارود دنیا بھر میں اعتماد کی علامت ہے۔ ٹیکسلا کی دفاعی صنعت بھی ہے جی۔ ٹیکسلا کی جو دفاعی صنعت ہے اس میں ٹیکسلا انجینئرنگ ورکس میں چین کی مدد سے جو دفاعی صنعت لگائی گئی ہے اس میں ٹینک اور مختلف قسم کے میزائل، جس میں ہدف اور غوری میزائل بھی شامل ہیں، تیار ہوتے ہیں۔
اس طرح ملک میں مختلف جگہوں پر دفاعی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن کا پاکستان سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے افشا کرنا ممکن نہیں سمجھتا. کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہے. کوہوٹا کے اندر بھی یہ وہ لیبارٹریز ہیں جو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کا حصہ ہیں, اور یہ صنعت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح چشمہ کے مقام پر بھی اس قسم کی لیبارٹریز موجود ہیں جو ہماری دفاع کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں. یہ چشمہ براج بھی ہے میاں والی کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اب ان کا نام تبدیل کر کے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کے نام پر AQ خان لیبارٹری رکھ دیا گیا, اور پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے میں ان کا اہم ترین کردار ہے. پاکستان کے اندر جو صنعتی ترقی کے پسماندہ ہونے کی وجوہات ہیں وہ چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو متحدہ ہندوستان کے کل 921 کارخانوں میں سے صرف 34 کارخانے حصے میں آئے تھے, 34 کارخانے. MCQ سے نوٹ کیجئے گا. اسی طرح صنعتی مسائل پاکستان کو ورثے میں ملے, لیکن ہمارا صنعتی شعبہ آج بھی بہت سے مسائل سے دوچار ہے. 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق صنعتی ترقی کی شرح جو 3.6% رہی ہے, جس کی وجوہات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی سیاسی عدم استحکام ہے, یعنی پاکستان میں صنعتی ترقی کے پسماندہ ہونے کی ایک اہم وجہ وہ یہ بھی ہے کہ حکومتیں آتی ہیں اور وہ تضاد کا شکار رہتی ہیں, اور جس کی وجہ سے مختلف حکومتوں کی متضاد صنعتی پالیسیاں جو ہوتی ہیں اس وجہ سے صنعت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں مختصر عرصے میں حکومتیں جو چونکہ تبدیل ہوتی رہی ہیں, نئی حکومت پرانی حکومت کی پالیسیوں کو تبدیل کر کے نئی پالیسیاں بنا لیتی ہیں, تو حکومتوں کے بار بار تبدیل ہونے سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے. پھر پاکستان میں صنعتی ترقی کے پسماندہ ہونے کی وجہ سرمایہ کی کمی بھی ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ 34% جو آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے. پھر منڈیوں کا وسیع نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کیونکہ صنعتی اشیاء کے فروغ کے لیے منڈیوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور پاکستانی مصنوعات کے لیے روز بروز منڈیاں جو ہے وہ کم پڑتی جا رہی ہیں. پھر ہمارے جو مزدور ہیں ان کی جو صنعتی مزدوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے. تو کیونکہ بہت سارے پیشہ ور افراد کو کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, زیادہ کام کرنے اور آرام کا وقت نہ ملنے سے صحت پر برے اثرات ان کے پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اور دوسری میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ جو مزدور کی جو سیلری ڈیسائیڈ کی جاتی ہے وہ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ مزدور کے اخراجات چونکہ پورے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بھی لوگ جو اس طرف آنے سے کتراتے ہیں. تو غیر معیاری ذرائع نقل و حمل ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ریزن ہے کہ پاکستان میں اکثر علاقوں میں ریل اور سڑکوں کا نظام جو وہ درست نہیں ہے. یہ ادھر چلے جائیں فیصل آباد سے آگے سمندری فیصل آباد سے آگے اگر چلے جائیں تو ادھر کے جو علاقے ہیں یہ سرگودا وغیرہ اور میاں والی کی طرف جتنے بھی روڈ ہیں یہاں سڑکیں نہ ہونے کے برابر بالکل نہیں ہیں, برباد ہوئی ہیں سڑکیں. اور پھر توانائی کے ذرائع کا مہنگا ہونا ہے, بجلی پاکستان کے اندر بہت مہنگی ہے تو مصنوعات کی قیمتوں میں جس کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی صنعتی پسماندگی پائی جاتی ہے. پھر تکنیکی ماہرین کی جو وہ کمی ہے, اس کی وجہ سے بھی صنعت جو ہے وہ پسماندہ ہے, اور حکومت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کوئی خاصے جو خاطر اقدامات جو ہے وہ نہیں کر رہی. سرمایہ کی بھی کمی ہے, گورنمنٹ کی متضاد پالیسیوں کی وجہ سے لوگ سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے, نئی صنعتیں بہت کم لگ رہی ہیں, اور پاکستان میں تعلیم بہت کم ہے, تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں صنعتی افرادی قوت کی کمی ہے اور صنعتیں جو ہیں وہ پسماندہ ہیں. اسی طرح پاکستان میں صنعتی ترقی کے پسماندہ ہونے کی جو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسی ہم آہنگی کی کمی ہے اور سیاسی انتشار ہے. آئے دن کی ہڑتالیں رہتی ہیں, سیاسی عمل میں رکاوٹ کی وجہ سے ملک میں صنعتی منصوبہ بندی عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے. اب جیسے کرونا آیا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو وہ پورے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو توانائی کا فقدان پاکستان کے اندر باقی بہت ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے صنعتی ترقی کے ڈاؤن ہونے کی. پھر غیر ملکی معاشی پابندیاں جو ہیں وہ ان کا ہونا بھی یہ ایک بڑی وجہ ہے. پھر صنعتی ترقی کے لیے حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں, جیسے پاکستان صنعتی مالیاتی کارپوریشن کا قیام ہے, یہ بھی MCQ ہے آپ کا جی, کب قائم کی گئی. پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام حکومت نے 1952 میں اس کو قائم کیا تھا. باقی آپ دیکھ لیجئے گا. اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.